بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں اور ہمارے محترم بھائی دنیا بھر میں جہاں آواز سنی جا رہی ہے، میں آج کی رات 27ویں شب ہے حرمین شریفین میں، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں انشاءاللہ کل 27 شب ہوگی۔ ایک خاص دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پورے امت کے مردوں اور عورتوں کی خاموش فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ خاموش فتنے کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، خاموش فتنے کیا ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر لوں۔ جو ہر گھر میں خاموش فتنے ہیں، کوئی گھر مسلمان کا شاید ایسا ہو جہاں خاموش فتنہ نہ ہو، کہ یہ یہودیوں کی چالیں ہیں۔ جتنی قومیں ہیں یہ ان کی چالیں ہیں۔ ان کے چالیں کہ جتنے مذہب دنیا میں ہیں وہ سارے ختم ہو گئے، وہ تو سب اجڑ گئے، اگرچہ ان کے پاس ہتھیار ہو، ان کے پاس مال و منال ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ مذہب تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے۔ صرف ایک اسلام کا مذہب باقی ہے بس، جو زندہ ہے۔ تو اب ان لوگوں کو، مسلمانوں کو ختم کیسے کرنا؟ سب کو تو ایٹم بم سے مار نہیں سکتے، سب پر جو ہے حملہ، سب کو جو ہے گولیوں سے مار نہیں سکتے، سب کو جو ہے کوئی زہر پلا نہیں سکتے، لیکن یہ کبھی ان لوگوں کو روحانی اعتبار سے کیسے ختم کرنا؟ تو انہوں نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ امت کو خاموش فتنوں میں مبتلا کر دو بس، اور آدمی مبتلا ہو ہی جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ میں بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ حرمین شریفین کے 27 شب کے اندر بہت دھیان سے سننا، اور یہ بیان اگر ابھی نہ سن سکو تو یوٹیوب پر لوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ، بعد میں بھی آ جائے گا، کہ 2 بیماری میں مبتلا کر دو امت کو، 2 چیزوں میں بس۔ ایک تو یہ کہ ان کے گھروں میں ایسی چیزیں داخل کر دو جس میں تصویریں ہوں، کھلونے، کپڑے۔ اب دیکھو ہر گھر کے اندر آپ کو ایسے کھلونے ملیں گے جس میں تصویریں ہوتی ہیں، ہر گھر میں ایسی چیزیں ملیں گی جس میں تصویریں ہوتی ہیں۔ یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کہ ان کے گھر میں ایسی چیزیں داخل کر دو کہ اس میں تصویریں ہوں۔ جب تصویریں ہوں گی تو یہ لوگ جو ہے الجھنوں میں ہی رہیں گے،
رحمت کے فرشتے آئیں گے نہیں، اور چاہے جتنا بھی کباڑ میں بند کر کے رکھیں، چاہے آنکھوں کو جتنا بھی وہ ختم کریں، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی رحمت سے دوری رہیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے کھلونے آپ لاتے ہو، اچھا وہ کھلونے بہت سستے بھی مل جاتے ہیں، یہ بتا دوں آپ کو میں۔ کپڑا آپ خریدنے کے لیے جاؤ گے تو تصویریں ملیں گی، اور بہت سستی، کپڑا بھی بہت اچھا۔ یہ چیزیں گھر میں رکھنے سے کیا مسئلے آتے ہیں وہ سمجھا رہا ہوں۔ 4 رذائل میں مبتلا ہوتا ہے وہ گھر والا، 4 پریشانیاں آتی ہیں، 4 ٹینشن آتے ہیں۔ جس گھر میں ایسے کھلونے ہوں یا ایسی چیزیں ہوں جو تصویریں ہوں جس میں، تو ایک تو انہوں نے مشورہ کر کے گھروں میں خاموش فتنہ یہ داخل کر دیا، خاموش ہتھیار، سولو پوائزن۔ امت کو ختم کرنا ہے تو امت کو ختم کرنا ہے تو ایسے تو آپ ختم نہیں کرو گے، یہ امت کیسے ختم ہوگی؟ ان کے اندر سے روحانیت کیسے ختم ہوگی؟ بھائی ان کا بال بچے کو جو ہے نا اسی چیز میں لگا دو۔ چنانچہ آپ دیکھو کہ آج جو بھی چیز خریدو گے، مارکیٹ میں جاؤ، کوئی بھی کھلونا خریدو گے تو اس میں تصویر ہوگی، کپڑا خریدو گے تو اس میں تصویر ہوگی۔ ایک چیز تو یہ کیا۔ دوسرا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر پھٹا ہوا کپڑا ہوتا ہے، پھٹی ہوئی میکسی، پھٹی ہوئی اوڑھنی، پھٹی ہوئی لنگی، پھٹی ہوئی ٹوپی، پھٹا ہوا بنیان، پھٹا ہوا پاجامہ، پھٹی ہوئی چادر، پھٹا ہوا مسلح اور پھٹی ہوئی جینس۔ آج کل لڑکیوں کو جینس پہننے کا شوق ہے، لڑکوں کو پھٹے ہوئے۔ یہ میں 2 باتیں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ میرا 2019 میں سفر ہوا تھا لمبا امریکہ کا۔ ہم بمبئی سے روانہ ہوئے، ہالینڈ اترے، ہالینڈ سے گئے شکاگو، شکاگو سے گئے ہم سان فرانسسکو نہیں، شکاگو سے گئے لاس اینجلس سے گئے سان فرانسسکو سے آئے ہم وینکوور کینیڈا، اور وینکوور سے ہم آئے ٹورنٹو سے پھر آئے شکاگو سے پھر جرمن آئے، پھر بمبئی آئے۔ یہ ہمارا 1 مہینے کا دورہ تھا۔ تو پورے سفر میں نے وہاں دیکھا کہ جتنے لڑکے لڑکیاں پھٹی ہوئی پینٹیں پہنتے ہیں، پھٹی ہوئی۔ تو میں نے میری بیوی سے کہا کہ بھئی یہ کتنے غریب لوگ ہیں، یہ لوگ ہوائی جہازوں میں، ایئرپورٹوں پر، اور خاص طور سے سان فرانسسکو ایئرپورٹ پر تو بہت ہی پھٹی ہوئی، جو مرد آوے جو عورت آوے پھٹا ہوا۔ میں نے کہا بڑے غریب لوگ ہو گئے وہ۔ میری بیوی نے کہا نہیں یہ فیشن ہے۔ میں نے کہا یہ فیشن نہیں ہے، یہ لوگ 4 قسم کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ آپ کے گھر میں آدمی سوچتا نہیں ہے کہ ارے گھر میں کیا ہوا پھٹا ہوا، نہ یہ بات نہیں ہے۔ یہ کھلونے کا کیا ہوا، نہ یہ بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ تو خاموش فتنہ ہے، خاموش ہتھیار ہے۔ ہاں پھٹا ہوا ہے، سی دیجیے، آپ پیول لگا لیجئے، سنت کا ثواب ملے گا۔ لیکن پھٹا ہوا، میں تو میرے بچوں میں سے کسی کو ایسا دیکھتا ہوں پھٹا ہوا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں دیکھو یہ پھٹا ہوا ہے، اس کو پیول لگوا لو۔ وہ پھر بھی نہیں مانتا، تو جہاں کبھی سوکھا ہوا ہو تو اس کو میں پھاڑ ہی دیتا ہوں، پھاڑ کے نیچے پھینک دیتا ہوں، تاکہ کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئے، کچھ نہیں۔ یہی حال یہاں بمبئی کی فیملی کے ساتھ کرتا ہوں، یہی حال مدینہ والی فیملی کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ میری عادت ہے کہ پھٹا ہوا رکھو ہی مت۔ یہ میں پوائنٹ سمجھا رہا ہوں۔ یہ خاموش فتنے، 4 قسم کی بیماریوں میں یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ دنیا بھر میں دیکھ لو، یہ جتنے بھی پھٹی ہوئی پینٹیں پہنتے ہیں نا، بہت مالدار ہوتے ہیں، بہت۔ اور ایک بہت بڑے ہمارے محترم ہیں جن کی تقریباً کپڑوں کی 100 دکانیں ہیں، تو وہ مجھے اپنی دکانوں میں لے گئے۔ میں نے جب کون نے کہا مولوی صاحب جو لینا ہو لو، آپ کو ہدیہ پوری دکان میں سے جو لینا ہو لو۔ بھائی ہمیں تو کیا لوں تمہاری دکان میں سے، تو سب پھٹا ہوا ہی ہے، ساری پینٹیں پھٹی ہوئی ہیں، سارے یہ پھٹے ہوئے ہیں، اور یہ ہے یہ۔ میں نے کہا مولانا یہ فیشن ہے۔ میں نے کہا یہ فیشن نہیں ہے، یہ بھی کورونا کی بہن ہے۔
جیسے کورونا کو پریشان کر دیا لوگوں کو، تو وہ تو اب کورونا تو انشاءاللہ گیا، انشاءاللہ چلا جائے گا. یہ روحانی فتنے ہیں، خاموش فتنے، خاموش ہتھیار. اچھا وہ ان کے گھروں میں ہو اس کا تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن ہمارے گھروں میں ہو تو ہمارے گھروں میں تو فرشتے نہیں آئیں گے. سیدھی بات ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو رحمتیں نہیں اتریں گی. اور 4 قسم کی بیماریوں میں، 4 قسم کی ٹینشنوں میں یہ لوگ ہوں گے جن کے گھروں کے اندر کھلونے ایسے ہوں کہ جس میں تصویریں ہوں یا پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، جان بوجھ کے خرید کے لے کے آتے ہیں. 4 قسم کی. نمبر 1، وہ آدمی، وہ بچے، وہ گھرانہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا. یہ نمبر 1 ہے. ہمیشہ ٹینشن، ہمیشہ الجھنیں. اب تجربہ کر کے دیکھ لو، ایک الجھن گئی دوسری الجھن کھڑی ہے، دوسری گئی تیسری کھڑی ہے، چوتھی گئی پانچویں کھڑی ہے. وہ گھرانہ الجھنوں میں رہے گا. جس کے گھر میں کھلونے، تصویروں والے. ہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں بھئی، دواؤں کی وہ بوتلیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں تصویریں ہوتی ہیں، وہ مجبوری ہے. اخبار آتے ہیں، وہ مجبوری ہے. بچوں کی اسکول کی کتابیں ہوتی ہیں، وہ مجبوری ہے، اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیکن انہوں نے تو ساری دنیا میں پھیلایا ہے نا. میں آپ کو قصہ سناؤں، حرم شریف میں چونکہ میں رہتا ہوں، مجھے وہاں کے لوگوں سے تعلقات ہیں. بہت بڑا آرڈر دیا انہوں نے قالینوں کا، اب جو روپیے کا. اس میں مدینہ مسجد نبوی کا بھی آرڈر دیا، حرم مکہ کا بھی آرڈر دیا، ساتھ میں مسجد قباء کا بھی آرڈر دیا، ساتھ میں انہوں نے احد کے قریب جو بڑی مسجد بنی ہے نا، جتنی بڑی بڑی مسجدیں سعودیہ میں تھی، ان سب نے مل کر، جس میں کویت بھی آ گیا، دبئی بھی آ گیا، سب نے مل کر کہ بھی ہم جو ہے ان کو کمپنی کو آرڈر دیں اور اس میں جو ہے یہ سب کو بنا کر بھیجے. جس کی جو مسجد تھی سب نے جو ہے اپنے اپنے ناپ بھیج دیے کہ بھی ہماری مسجد میں اتنا قالین لگے گا، ہماری مسجد میں اتنا قالین لگے گا. اب ساری دنیا کی جو بڑی بڑی ٹاپ مسجدیں تھیں، اس میں عربوں کے آپ جانتے ہو ماشاءاللہ، ان کو ساؤتھ افریقہ کی بڑی بڑی مسجدیں تھیں، سب کا جو ہے آرڈر ہو گیا اور پیمنٹ کرے گا فلاں آدمی، یعنی فلاں حکومت. یہ ایک مرتبہ یہ بات طے ہوئی تھی. اب جب وہ آرڈر ہو گیا اس کمپنی کو وہ کمپنی میں کروڑوں کے اربوں ڈالر کمائی. جب وہ آئی وہ چیزیں تو وہاں دیکھا گیا کہ اس کے اندر معمولی تصویریں تھی جو آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی تھی. ایک بڈھے نے پکڑا جو اس کمپنی میں، یعنی جیسے ظاہری بات ہے کہ پیمنٹ کرنے کے لیے بھی تو کچھ لوگ ہوں گے نا، تو ان میں ایک بڈھا تھا. چیکنگ کرنے کے لیے مال آتا ہے تو چیک کرتے ہیں نا، بھئی اتنا مال کویت جائے گا، یہ مال یہاں جائے گا، یہ مال یہاں جائے گا، یہ مال یہاں جائے گا، پھر پیمنٹ ہوگا. تو ایک بڑے ابھی ہمیں دکھاؤ کیا مال تم نے بنایا ہے. تو ایک بہت بڑی جگہ تھی، وہاں جو ہے سارے قالین بچھائے گئے. سب لوگ گئے جو بھی وہاں کے تھے ذمہ دار. کمپنی ہوتی ہے، پورے لوگ ہوتے ہیں چیک کرنے والے، مال برابر بنا ہے کہ نہیں، پیمنٹ دینا ہے. تو جو پیمنٹ دینے والا تھا وہ میرا دوست تھا. اس نے مجھے مسجد نبوی میں آ کر کہا، میں نے آج بہت بڑا کام کیا ہے شیخ تمہارے بیان کی وجہ سے. میں نے کہا کیا کام کیا؟ بولے پیمنٹ روک دیا میں نے. یہ دیکھو ایک چیک لے کر آیا ہوں، میں نے سگنیچر بھی کر دیے تھے، میں نے پیسے نہیں دیے ان کو. بخاری تھا، بخاری سعودی. آج کل وہ کسی اور ملک میں ہے، وہاں نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں دیے؟ ارے بولے تصویریں تھی سمجھ میں بھی نہیں آوے. یہ خاموش فتنے. سارے آرڈر کینسل ہو گئے، سب کو کہہ دیا ہمیں نے تو سمندر میں ڈال بھائی، کسی اور کو بیچ، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو ایسی چیز دو جو تصویروں سے پاک ہو. اس لیے آپ حضرات کو میں بات کر رہا ہوں، رمضان حرمین شریفین کے 27 شب ہے. اپنے گھروں کو خاموش فتنوں سے بچائیے، خاموش فتنوں سے اپنے بچوں کو بچائیے. اس میں یہ جو تصویریں ہوتی ہیں دواؤں کی بوتلوں کے اوپر، اور یہ جو تصویریں ہوتی ہیں اپنے اخباروں میں یا بچوں کی اسکول کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں تصویریں ہوتی ہیں، اس کو بھی سنبھال کر یعنی اندر کباٹ میں رکھیے. بچے کھیلیں گے، کریں گے، لکھیں گے، کریں گے، کام ہو جائے.
ہو گیا، اس کو سنبھال کے رکھ لو، وہ مجبوری ہے، اس کی اللہ کی یہاں معافی ہو جائے گی، لیکن یہ کھلونے کی معافی نہیں ہوگی۔ جس کے گھر میں تصویروں والے کھلونے ہوں گے اور جس کے گھر کے اندر یہ پھٹے کپڑے، یہ جینٹس وغیرہ جو ہوتی ہے نا، پھٹی میکسی، پھٹی بنیان، میں کئی ساتھیوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا یار تم نے پھٹا ہوا کہ نہیں پہنا، میں نئی بنیان دے دیتا ہوں۔ پھٹا ہوا بنیان پہننا تو علماء فقہاء نے لکھا ہے کہ بہت خراب علامت ہے۔ پھٹی میکسی، پھٹی اوڑھنی، عورتوں کی عادت ہوتی ہے پھٹی ہوئی اوڑھنی پہنیں گی۔ 4 بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، 4 رذائل، گنتے جاؤ۔ نمبر 1، وہ لوگ ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے، کبھی بھی ان کو سکون نہیں مل سکتا۔ نمبر 2، ہمیشہ ان میں نئی بیماریاں پیدا ہوں گی، ان میں سے بڑی بیماریاں ہے کینسر۔ نمبر 3، ان کے اندر بہت زیادہ غفلت ہوگی، بہت زیادہ غافل ہوں گے۔ غفلت تو ہوتی ہے لیکن غفلت بہت زیادہ، ٹاپ 1 غافل ہوں گے، ٹاپ 1۔ نمبر 4، یہ 3 میں نے بنائے۔ نمبر 4، یہ جنات نے بتائی یہ چیز، یہ چوتھی جو ہے نا، یہ جنات نے بتائی۔ اس نے یوں کہا کہ وہ حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے، اس گھر کے اندر فرشتے جاتے نہیں ہیں، وہ تو حدیثوں کے اندر ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے شیطان جو ہے وہ فرشتے آتے نہیں ہیں، وہ تو چیز ہے، لیکن اس گھر میں جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم جنات ہیں نا، شریر جن شیطان، ہم سب کو کہتے ارے وہاں تیرا خزانہ بھرا ہے، وہ گھر کے اندر آج ہی خرید کے لایا ہے، وہ بھاگو۔ تو جنات نے کیا کہا، جتنے شریر جن ہوتے ہیں، شریر شیطان، شریر جن، یہ سارے کے سارے بھاگتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ جو آج جو ہے نا، آج بچے لائے ہیں وہ کھلونے لائے ہیں، ارے عجیب تصویریں ہیں، عجیب آنکھیں ہیں، عجیب ہے۔ تو جنات نے کہا کہ ہماری غذا ہے، وہ ہمارا فیشن، غذا کا مطلب کھانا نہیں، ہماری روحانی فیشن، ہمارا گانا۔ آپ سمجھے نا، جیسے آدمیوں کو موسیقی کیسے اچھی لگتی ہے کہ تنتنیا جیسا موسیقی کب وہ بولتا ہے تو کیسے اچھا لگتا ہے، تو یہ ایسے کھلونے جب کسی گھر میں آتے ہیں تو جتنے شیاطین ہیں، جتنے یہ شریر جن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری غذا ہے، بھاگتے ہیں، وہاں بھرا رہتا ہے، وہاں سارا ملبہ، ساری خباثت، ساری چیزیں۔ اس لیے یہ میری نصیحت یاد رکھنا، کھلونے بچوں کے لیے لاؤ۔ آج آپ کے گھر میں جو ایسے کھلونے ہیں توڑ کے پھینک دو، باہر ہی رکھو۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، ہدیہ دیتی ہیں، جیسے ہدیہ آیا کھلونا ہے، آنکھیں، تو آنکھوں پر جو ہے لال پٹی لگا لیں گے، کالی پٹی لگا لیں گے، آنکھیں نہیں دکھ رہی ہے نا، اب بچے کو کھیلنے دے دیں گے۔ ارے نہیں، وہ آنکھوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہاتھ تو ہے نا، ٹانگیں تو ہیں، سینہ تو ہے، اس لیے ایسی چیزوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بھی ہدیہ دے، ایک تو ہدیہ دینا نہیں چاہیے، اور ایسی چیز اگر ہدیہ آوے فوراً پھینک دو، اس کو منع کرو گے تو برا لگے گا اس کو، باہر جا کر۔ یہ غیروں کی سازش ہے کہ بھی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ڈلنے ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو لے ڈوبنے کا کیا ہے، ان کے گھروں میں ایسی چیزیں داخل کر دو۔ یہ جینٹس تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، یہ عورتیں پہنتی ہیں، یہ لڑکیاں پہنتی ہیں، لڑکے پہنتے ہیں، پھٹا ہوا، یہاں سے پھٹا ہوا، یہاں سے پھٹا ہوا، یہاں سے پھٹا ہوا، اور کہتے ہیں بہت بڑے مالدار ہیں۔ پیسوں کی کمی نہیں ہوگی نا، یہ شیطانوں کی غذا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس سے بچو، یہ خاموش فتنے ہیں، خاموش ہتھیار ہے۔ اب اچھا، وہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس گھر میں رشتے بھی نہیں آتے، میں نے میری کتابوں میں کئی جگہ لکھا ہے۔ اب ان چیزوں کے دلائل قرآن حدیث سے تو میں نہیں دے سکتا ہوں، لیکن کچھ تجربے ہمارے بھی ہیں، کچھ کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، کچھ چیزیں یہ۔ اب کوئی کہے گا بھائی اس کی دلیل لا، اس کی دلیل لا، اس کی دلیل لا، اس کو تو تیرے باپ کا بیٹا ہے، کیا دلیل ہے بھائی؟ ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی، سوچنے سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے کپڑے جس میں تصویر ہو بالکل مت داخل ہونے دو، یہ شیطان کی بہن آ گئی گھر میں۔ یہ کہا کہ جو کھلونے ہیں جس میں تصویر ہو تو گھر والے یہ کہیں ارے شیطان کی بہن،
سب سے زیادہ شیطان جو خوش ہوتا ہے یا شریر جن جو خوش ہوتے ہیں، وہ جنات نے مجھے کہا کہ حضرت یہ کھلونے اور یہ کپڑے اور یہ جس میں تصویریں ہوتی ہیں، یہ تو ہماری غذا ہے، بہت مزہ آتا ہے ہم کو. اور بلکہ دوسروں کو کہتے ہیں، جیسے چندے والے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ چندہ اچھا دے رہا ہے، کہتے ہیں نا فلاں جگہ کباب اچھے مل رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلاں جگہ اچھی چیز مل رہی ہے، تو ویسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں گھر میں آیا ہے. اس لیے اب عید کا اب تو خیر اللہ کا شکر ہے لاک ڈاؤن ہے، دکانیں کھلی نہیں ہوں گی، لیکن اپنے گھروں میں یہ چیزیں نہیں لانی ہیں. باقی جو مجبوریاں ہیں وہ مجبوریاں ہیں، اس کی کوئی حرج نہیں ہے. کھلونے جس میں تصویریں ہوں نکال دو آج کی رات میں، اور کبھی مت لاؤ. میں بڑے اہم لوگوں کے گھروں پر گیا، اور مشائخ بڑے بڑے لوگ میں جو سمجھدار آدمی تھے ان کے گھروں میں گیا، تو میں نے ان کے بچوں سے کہا کہ عندکم موجود للعب، تمہارے لیے کھیلنے کے لیے کوئی چیزیں ہیں؟ نام شیخ موجود، نام شیخ موجود. ایک بہت بڑا آدمی ہے، تو اس نے مجھے اپنے گھر پر بلایا وہاں جدہ میں. اس نے کہا کہ حضرت آپ کو میرے گھر آنا ہے. میں نے کہا بھائی میری معذوری ہے، میرے بندے نے کہا میں تھوڑا مجھے بہت ضروری کام ہے، یہ ہے وہ ہے. خیر بہت بڑے ہوٹل کا مینیجر تھا، تو مسجد حرم شریف کے قریب میں ہی وہ ہوٹل تھا، اس کا بڑا مینیجر تھا، اکرام بھی کرتا تھا ہمارا. تو خیر ہم گئے اس کے گھر پر. میں نے کہا کیوں بلایا تو نے مجھے؟ بولے میرا بچہ ہے، یہ جب بھی آپ کا بیان سنتا ہے، عربی کا درس جاتا ہے وہاں، تو یہ روزانہ مجھے کہتا ہے کہ ابا میرا نام مولانا یونس پالم پوری رکھو، مولانا یونس پالم پوری رکھو، یہ اس نے مجھے کہا. تو اس کی تمنا تھی آپ کو دیکھنے کی. تو خیر بیان بھی ہوا، یہ ہوا. تو میں نے اس بچے سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تمہارے گھر میں کھیلنے کی چیزیں؟ ہاں ہے. لا ذرا لا. بھائی اس نے لا کے دکھایا، ایک تصویر نہیں. ایسے کھلونے ملتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ملتے بچوں کو کھیلنے کے لیے، ایک تصویر نہیں. میں نے اس پر میں نے کہا واہ بھائی اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے بہت اچھا کام کیا کہ تک بچوں کو کھلونے دیے ہیں لیکن تصویر نہیں ہے. پھر میں نے سارا یہ بیان وہاں کیا جناتوں کا، تو عربوں کو پتہ چلا. میں نے وہاں عربوں کے بڑے بڑے مشائخ سے کہا کہ آپ کے یہاں جو کپڑوں پر تصویریں والی چیزیں آتی ہیں، اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ، یہ خاموش فتنے ہیں. وہ تو اجڑ چکے ہیں، دوسری قومیں تو ختم ہو گئی، مغضوب علیہم، یہود بھی ختم ہو گئے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اب مسلمانوں کو بھی ویسے ختم کرنا، یہ چیزیں داخل کر دو مسلمانوں کے گھر میں، بس آہستہ ہی مسلمانوں کو روحانیت مر جائے گی. آج زمینیں ترس رہی ہیں کہ نمازی کہاں چلے گئے، آج مسجدیں ترس رہی ہیں کہ نمازی کہاں چلے گئے، ممبر ترس رہے ہیں کہ نمازی کہاں چلے گئے. اس لیے اپنے آپ کو ان خاموش فتنوں سے بچائیے. اور میں ایک ہی بات کہوں گا، جب کبھی یاد رکھنا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ تصویریں اس کپڑوں میں تصویریں اس مرکز میں کہا میرے ابا نے اس طریقے سے داخل کی کہ اس وقت میں یا چور بازار ہوتا تھا پہلے، اس کا نام میں نے رکھا جمعہ بازار. یہ میں نے اس کا نام رکھا ہے جمعہ بازار. میرے مشورے میں میں نے کہا ہمارے مشورے میں چور بازار کا نام کیوں آتا ہے، ہم چوری تھوڑی کرتے ہیں بھائی، اس کا جمعہ بازار نام رکھو. تو انہوں نے اب جمعہ بازار چل دیا. بولے یہ کپڑے وہاں سے چلتے ہیں اور بہت سستے ملتے ہیں، وہاں $50 کا ملتا ہوگا، یہاں $50 میں ملے گا. مسلمان خوش ہو جاتا ہے، ارے بہت سستو سے، بہو ہارو کپڑوں، بہو سارو کپڑوں پڑے એમાં ઝેર છે. અરે બહુ અચ્છા કપડા હે, બહુ અચ્છા દેખ, અરે જો ને તું જો ને કેટલું મુલાયમ છે ને કેટલું મજબૂત છે, ઝહેર ہے اس کے اندر. اس لیے ان ایسے کھلونوں سے کھلونے دو بچوں کو، ایسے دو جس میں آنکھیں، جس میں تصویر نہ ہو. ملتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ملتے، ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. یہ بات ہو گئی. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں. اب ہمارا مسلک تو ہمارا وہ مضمون تو چل رہا تھا فتح مکہ کا، اس میں ایک دو باتیں اور بتا دیتا ہوں. اچھا ایک بات اور بتاؤں،
جس گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس پر جادو اور جنات کا اثر بھی بہت ہوتا ہے. جادو اور جنات ان کا اثر ہوگا ہی ہوگا. خاص طور سے یہ تصویر ہے. اور یہ صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا ایسا. اور آج کل جو ہے عامل بھی ٹھیک نہیں ہے. آج کل تو پیسے لینے والے عامل ہیں سب. آج کل کے جو عامل ہیں یہ تو پیسے لینے والے ہیں. ذرا کالی مرغی لے آنا اور کالی بکری لے آنا اور دیکھو 15 کلو کی ہونی چاہیے اور کالی مرغی لائیے اور کالے دھاگے لائیے اور اس میں پیسہ لے لیتے ہیں. اسی لیے میں نے مومن کا ہتھیار لکھی ہے. اس پر مجھے قصہ یاد آ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جو موطا امام احمد نے لکھا ہے. موطا احمد میں قصہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح کا جادو اس پر بہت ہوتا ہے. ایسے گھروں میں بچیوں کے رشتے نہیں آتے, بچوں کے رشتے نہیں آتے. میں ہی نہیں کہتا مال نہیں ہوگا, فیکٹری خوب چل رہی ہے, ٹینشن ہوگا. فرق ہے مال میں, ٹینشن میں اور مال تو بہت ملے گا. ٹینشن, رشتے نہیں آئیں گے. لوگ پریشان ہوتے ہیں, ارے مولوی صاحب میری لڑکی کا رشتہ نہیں آتا. بیٹا تیرا گھر تو دیکھ. ایک لڑکا آیا میرے پاس, اس نے ایک باپ آیا پتہ نہیں کون, بتا مولوی صاحب میری 3 بچیاں ہیں اور ایک سے خوبصورت ہیں اور ایک سے اب تعریف کر دیں رات نے اپنی بچی کی. یہ تو ارے بہت اچھی ہے, وہ اچھی چائے بناتی ہے, یہ تو بہت اچھی پوڈنگ بناتی ہے, یہ تو بہت اچھی بریانی بناتی ہے. ارے بھائی تجھے کیا کہنا ہے, یہ تو بات کر. رشتے نہیں آتے. میں نے کہا بھائی تیرے گھر میں رشتے کیسے آویں؟ تو نے کیسا کرتا پہنا ہے, دیکھ بنین کیسا پہنا ہے. تصویر ہے. جنت کو تو لے کے تو گھوم رہا ہے, شیطان کو تو لے کے تو گھوم رہا ہے. اس زمانے میں عامل ہوتے تھے شاندار جاندار. امام احمد نے قصہ لکھا تھا عائشہ والا. ایک سندھ سے آدمی گیا, جا رجل من سندھ, باقاعدہ سندھ کا نام ہے. عامل ایسے, آج کل عامل نہیں ہے ایسے. آج کل تو پیسے والے کہ جس کو پیسہ دو وہ بھی کہے گا میں کیا کروں, پیسہ لے کے بھگ جائے گا. اسی لیے میں نے مومن کا ہتھیار لکھی ہے کہ مومن کے ہتھیار میں سب کچھ اللہ کے نبی کی بتائی باتیں, اکثر دعائیں میں نے شامل کر دی الحمدللہ, اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوا. ہمارے ہاں بمبئی میں کسی عورت کو کینسر کی بیماری ہو گئی تھی, تو مجھے خود سنایا کہ وہاں بیت اللہ میں جو میں مکبریہ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. اس وقت مکبریہ تھا, اب تو مکبریہ توڑ دیا, جہاں آسان دی جاتی تھی اب دوسری جگہ منتقل کر دیا انہوں نے. وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس نے آ کے خود سنایا کہ میرے گھر میں میری بہن کو کینسر تھا, تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری بہن کے خواب میں آئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور کہا بہت پریشان ہو. ہاں حضرت بہت دعا کرتی ہوں, یہ ہے تو مجھے پہچانا. میں نے تو نہیں پہچانا کہ میں حضرت جی ثانی ہوں. اب حضرت جی ثانی کو تو سب جانتے تھے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے مومن کا ہتھیار نکالی. اس وقت میں چھوٹی سی چھپی تھی, بعد میں بڑھتا گیا معاملہ, اور بتایا یہ کتاب پڑھ, اس میں خاموش فتنوں کا علاج ہے. میں نے اس کتاب کا نام ہی خاموش فتنوں کا علاج رکھا تھا. اور ابھی جو ہماری نئی 26 صورتیں لکھی ہیں, کہیں نہ کہیں خاموش فتنوں کا علاج میں نے لکھا ہے اس کے اندر. خاموش فتنوں کا علاج. وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے پڑھنا شروع کیا, میرا سارا کینسر ختم ہو گیا, گھر سے ساری چیزیں چلی گئی. تو میں نے اس سے کہا تیری 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, یہ پوڈنگ بناتی ہے, چائے بہت اچھی بناتی ہے, بریانی اچھی بناتی ہے, لیکن یہ طرح بنیان دیکھ کیا ہے اس میں, اسی وجہ سے رشتے نہیں آتے. اس لیے ایسے گھروں میں جادو اور جنات اور پلیت یہ ساری چیزیں بہت ہوتی ہیں. اس لیے پھٹے ہوئے کپڑے بھی نہیں. عورتیں خیال رکھیں اپنے شوہروں کا, اور شوہر خیال رکھیں اپنی عورتوں کا. اور یہ کھلونے بھی نہیں چاہیے, توڑ دو پھینک دو, کسی کو دو بھی مت دیا. اچھا, جادو کا علاج کسی زمانے میں لوگ اتنے اونچے ہوتے تھے کہ منٹوں میں کرتے تھے. تو امام احمد کا ایک قصہ سنا رہا ہوں جو امام احمد نے موطا احمد میں لکھا. انہوں نے کہا کہ جا رجل من سندھ, چونکہ یہ عائشہ کی بات ہے اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں کہ جا رجل من سندھ, سندھ سے ایک آدمی مدینہ منورہ آیا. جب مدینہ منورہ آیا تو وہاں دیکھا کہ مدینہ والے بہت پریشان ہیں, سب پریشان, امام بھی پریشان, سب پریشان. یہ کھڑا ہوا دیکھنے لگا,
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر صلاۃ و سلام پڑھا اور دیکھنے لگا کہ کوئی وہاں بیٹھ کر رو رہا ہے، کوئی وہاں بیٹھ کر رو رہا ہے، کوئی وہاں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ ارے بھئی کیا ہوا؟ ارے امی کی طبیعت بہت خراب ہے، اب مریں تب مریں۔ اچھا کیا ہوا؟ یوں کہ ایسی بیماری لگی ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتی، حضرت عائشہ کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتی۔ اچھا تو کہا میں تھوڑا سا گھر میں تو نہیں، گھر کے قریب تک جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بھئی یہ تو جو یہاں کے ذمہ دار ہیں ان سے بات کرو۔ چنانچہ بڑے بڑے صحابہ تھے، بات کہ میں آیا ہوں سندھ سے اور میں کچھ یعنی اللہ والا تھا وہ آدمی، اور بعد میں لکھا ہے کوئی قسم کا جن تھا، لیکن سندھ سے آیا ہے تو وضاحت ہے کتاب کے اندر۔ انہوں نے کہا میں تھوڑا سا گھر کے قریب جا سکتا ہوں، میں تھوڑا سا دیکھ لوں، کچھ دم کر دوں، کچھ یہ کروں۔ ارے بھی دم کیسے کرے گا؟ امی تو اندر ہے، تو باہر ہے۔ یہ کہا کوئی بات نہیں، میرا دم جو پہنچ جائے گا، میں وہاں باہری سے کھڑا کھڑا دیکھ لوں گا۔ چلو لے گئے۔ امی کون سے گھر میں ہے؟ یہ کمرے میں ہے۔ کمرہ تو بند تھا۔ اس نے جو ہے صرف آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے قبلے کی طرف اور ایک دعا کی کہ اللہ تیرے نبی کا حرم ہے، یہ کام مجھ سے کروا لے، یہ کام مجھ سے کروا لے۔ فوراً کہا دیکھو کون ہے ذمہ دار ہے گھر کا، اندر کون جائے گا؟ یہ پوچھا اندر کون جائے گا؟ یہ کہا یہ محرم ہے، یہ محرم ہے، ہر آدمی تو جائے گا نہیں اندر، یہ دیکھو امی عائشہ پر جادو ہوا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا ایک بچے نے ابھی پیشاب کیا ہے، ابھی تم جلدی جاؤ اندر جا کے دیکھو۔ چنانچہ حضرت عائشہ بھی سن رہی تھی، چنانچہ وہ گیا تو حضرت عائشہ نے فوراً بریرہ کو آواز دی، بریرہ بریرہ بریرہ، مہمان آئے ہیں۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ امی آ رہی ہوں۔ بھئی جلدی کرو، آنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ امی عائشہ کہہ رہی ہے۔ تو کہا یہ بچے نے پیشاب کیا ہے، یہ روایت میں موطا امام محمد نے قصہ تفصیل سے لکھا ہے، بچے نے پیشاب کیا۔ اچھا بچے کا پیشاب کر کے جلدی سے لاؤ، جلدی سے لاؤ، جلدی سے لاؤ۔ خیر تم آ جاؤ جلدی۔ آ گئی حضرت بریرہ۔ بس اس آدمی نے کہا، عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام آتا ہے اس میں، لیکن عبد الرحمن ابن عوف کا نام کس وجہ سے لکھا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ نام ہے ان کا عبد الرحمن ابن عوف کا، کہ وہ بھی تھے اس وقت یہ مسئلے کے اندر، چونکہ وہ بڑے اہل شورا میں تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف بڑے لوگوں میں تھے۔ چنانچہ اس آدمی نے کہا کہ دیکھو امی کا علاج میں کروں گا اور 1 منٹ میں کروں گا، کالی بکری کالی مرغی کی ضرورت نہیں ہے کہ کالی بکری لاؤں، کالا انڈا لاؤں، سفید انڈا لاؤں، اور یہ ایسی مرغی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، نہ کالا دھاگا ہونا چاہیے۔ خواہ مخواہ لوگوں کو پریشان کر دیا۔ 1 منٹ میں کروں گا، آپ میری ایک مدد کریں مدینہ والے۔ کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ 3 کنویں ایسے جو جاری ہوں، 3 کنویں جس میں پانی ہو اور قریب قریب ہو، دور نہ ہو۔ ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے زمین دی ہے، 3 کنویں کھدواؤ، اور تینوں کنویں جو ہے قریب قریب ہونے چاہیے، اور تینوں کنویں میں پانی ہونا چاہیے۔ وہ پانی شفا کے لیے بہت مجرب ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے اور زمین دی ہے تو 3 کنویں کھدواؤ، اپنی زمین میں کھدواؤ، ایک یہ کونے میں کھدوا دیا، ایک وہاں کھدوا دیا، لیکن پانی ہونا چاہیے جی، اور تینوں قریب قریب ہونے چاہیے۔ جتنا دور جائے گا، 1 کلومیٹر کے بعد دوسرا کھلوائے گا، تیسرا کھدوایا تو اتنا کرنٹ کم آئے گا، قریب قریب۔ چنانچہ 3 کنویں مجھے چاہیے جو جاری ہوں اور قریب قریب ہوں۔ فوراً صحابہ جو ہے گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگے۔ قبا میں کنویں تھے اس وقت میں، قبا گئے۔ اس میں عبد الرحمن ابن عوف کا نام آتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی بھاگے، وہ بھی بھاگے، اور 3 کنویں قریب قریب میں تھے۔ ایک اس باغ میں تھا، ایک اس باغ میں تھا، ایک اس باغ میں تھا۔ اب بھی قبا میں کھجورے کے باغات ہیں اس وقت تک بھی۔ تینوں میں سے پانی لے کر آئے، اور پانی لے کر آ کر مشک میں بند تھا پانی، اور اس نے جب کھولا بھی نہیں، بس اتنا کیا اس نے، اور کہا جاؤ امی کو کہو جس حال میں بھی تم ہو، ان تینوں پانی میں سے اپنے آپ پر غسل یعنی پانی ڈال دو، جس حال میں بھی ہو، کپڑے پہنے ہوئے ہو، بیٹھی ہو، اپنی چارپائی پہ بیٹھی ہو، تھوڑا پانی اس میں سے لے لو، تھوڑا پانی اس میں سے لے لو،
تھوڑا پانی اس میں سے لے لو۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے، حضرت بریرہ بھی تھی، خادمہ تھی ان کی، چنانچہ پانی اس میں سے ایک ڈول لے لیا، ڈال دیا، یعنی کپڑوں سمیت، چاہے کپڑے بھگ جاویں چاہے نیچے پانی جائے، وہ ٹینشن مت لو آپ، اور تینوں میں سے جو ہے وہ ڈالا۔ امی کہتی ہیں میں تو کھڑی ہو گئی، دھڑا دھڑ، کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئی، کھڑی ہونے کے بعد کام شروع کیا، اس کے بعد تو کئی سال زندہ رہی حضرت عائشہ۔ ایسے لوگ ہوتے تھے، آج ایسے لوگ ہیں؟ آج تو کہاں ملیں گے؟ آج تو جہاں پیسہ مل جاوے آدمی کو، بس کسی طریقے سے پیسہ آنا چاہیے، حلال کہو کہ حرام کہو۔ اس لیے آج کی رات کی میری نصیحت، گھر میں پھٹا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، ہے پیاول لگا لو، نمبر 1۔ دوسرا، گھر میں کھلونے یا کوئی ایسی چیز جو تصویر والی ہو، کپڑے ہوں، وہ گھر میں نہیں آنے چاہیے۔ جنات اس گھر میں بہت آتے ہیں، جادو بہت ہوتا ہے، اس گھر میں رشتے نہیں آتے، اس گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں، ٹینشنیں ہوتی ہیں، اور ایک بیماری گئی دوسری کھڑی، تیسری گئی تیسری کھڑی، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو دنیا بھر کے اندر۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے، اللہ ہم کو ہی بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہی بچائے۔ اب فتوے سن لو مفتی صاحب کے، باقی یہ تفصیل جو ہے یہ باقی انشاءاللہ کل پوری کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے صدقہ فطر سے متعلق کچھ مسائل بتا دوں، اس لیے کہ کچھ دنوں کے بعد عید آنے والی ہے، اور عید میں صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے، اس لیے صدقہ فطر کے کیا مسائل ہے، کیا احکامات ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں۔ صدقہ فطر جو واجب ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طعمۃ للمساکین وطہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ فطر فرض کیا ہے، اس کی بنیادی 2 مصلحتیں اور 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو ہے کہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ پیسہ ہو تو انسان عید کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے، پیسہ ہی نہیں ہے تو عید کی خوشیوں میں کیسے شریک ہوگا؟ اس لیے شریعت نے اس کے لیے صدقہ فطر رکھا ہے۔ دوسرا کہ روزے کی حالت میں، رمضان میں بہت سے ایسے کچھ غلط کام اور بہت سے لغو اور لا یعنی چیزیں انسان سے ہو جاتی ہے، تو اس کی تلافی کے طور پر صدقہ فطر کو واجب کیا گیا ہے۔ یہ 2 فائدے ہیں۔ صدقہ فطر جو ہے وہ کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر انسان کے اوپر اگر قرضہ ہو اور انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، ان دونوں کو تو ایک طرف کر دو، کتنا قرضہ ہے اور بنیادی ضرورت کی کتنی چیزیں ہیں، ان سے ہٹ کر اگر کسی کے پاس چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے کیش رقم ہو، یا مال تجارت ہو، یا غیر ضروری سامان ہو، یہ ساری چیزیں مل کر اگر اتنی ہے کہ جس سے 613 گرام چاندی آ سکتی ہے یا اس سے زیادہ کی چاندی آ سکتی ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ ایسے انسان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ پھر سے سن لیجئے، انسان کے ذمے کا قرضہ اور انسان کی بنیادی ضرورتیں، ان دونوں کے علاوہ اگر کسی شخص کے پاس غیر ضروری سامان یا کیش رقم یا سونا یا چاندی یا مال تجارت یہ اتنا ہے کہ جس سے 613 گرام چاندی یا اس سے زیادہ کی چاندی آ سکتی ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر انسان پہ واجب ہے اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد اور پاگل اولاد کی طرف سے۔ جو بعض کبھی کوئی مجنون ہوتا ہے بچوں کے اندر، تو نابالغ اولاد ہے یا مجنون ہے، اس کی طرف سے واجب ہے اور اپنی طرف سے واجب ہے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے یعنی اس کے پاس مال ہے تو اس کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کرے، اور اگر مال نہیں ہے تو پھر اپنے مال میں سے ادا کریں۔ البتہ جو بالغ اولاد اور اسی طریقے سے بیوی ہے،
اس کا صدقہ فطر شوہر کے اوپر اور باپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر باپ نے اولاد کی طرف بالغ اولاد کی طرف سے یا شوہر نے اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا، لیکن شرعی اعتبار سے ضروری نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے کہ اگر کسی معذوری کی وجہ سے رمضان میں روزے نہیں رکھے، کسی نے بیماری ہے، شوگر ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھے، یا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو بھی اس کے ذمے صدقہ فطر ضروری ہے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ انسان رمضان میں دینا چاہے تو رمضان میں بھی دے سکتا ہے، عید سے پہلے پہلے دے دینا چاہیے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ عید کی خوشیوں کے لیے اپنا کچھ سامان اور انتظام کر سکیں۔ جس انسان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسی کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، البتہ صدقہ فطر جو ہے وہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ مسلمان کو ہی دینا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ عید کے دن صبح صادق ہونے پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص عید کے دن صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، یا پہلے سے مالدار تھا اب غریب ہو گیا، غریب کا وہ معیار ہے جو پہلے مسئلے کے اندر آپ کو میں نے بتایا، تو اب اس کے ذمے کوئی صدقہ فطر نہیں اور نہ اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ حال البتہ صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے کوئی غیر مسلم تھا مسلمان ہو گیا، کوئی غریب تھا مالدار ہو گیا، یا کوئی بچہ پیدا ہو گیا اور عید کے دن صبح صادق کے بعد وہ موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ صدقہ فطر میں کتنی چیز واجب ہے، کیا کیا چیز دینا ضروری ہے؟ تو صدقہ فطر جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں یا پھر اس کی جو قیمت ہو وہ آپ صدقہ فطر کے اندر دے سکتے ہیں۔ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، یا اسی طریقے سے 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت، یا 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت، یا 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت۔ اس میں سے انسان کسی بھی معیار کا صدقہ فطر دے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو باحیثیت بنایا ہو تو وہ ایسا صدقہ فطر نکالے کہ اس میں رقم بھی زیادہ نکلے تاکہ غریبوں کا زیادہ بھلا ہو، انفع للفقراء جسے کہتے ہیں، کہ جس میں غریبوں کا زیادہ بھلا ہو، تو اس کی رعایت کرتے ہوئے صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ اچھا، صدقہ فطر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان میں یعنی عید سے پہلے پہلے بھی اگر انسان دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اس کا افضل وقت عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے پہلے ہے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی انسان نے نہیں دیا تو صدقہ فطر معاف نہیں ہوتا، وہ بعد میں جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے تو صدقہ فطر دے دینا چاہیے۔ صدقہ فطر سے متعلق آخری مسئلہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بہت سے مرتبہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ رہتا کسی اور ملک میں ہے اور صدقہ فطر بھیجتا کسی اور ملک میں ہے۔ جیسے کوئی رہتا ہے یہاں سے ساؤتھ افریقہ یا امریکہ، اور اس نے یہاں ہندوستان میں اس کے جو رشتہ دار ہیں ان لوگوں سے کہہ دیا کہ بھئی ہماری طرف سے صدقہ فطر ادا کر دو، تو اس کا مسئلہ اچھی طرح دھیان میں رکھیے کہ اگر صدقہ فطر ادا کیا جا رہا ہے، صدقہ فطر ادا کیا جا رہا ہے 2.25 کلو گیہوں یا 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو جو یا کھجور وغیرہ اس شکل میں، تب تو اتنا ہی نکالنا چاہیے۔ لیکن اگر پیسے سے ادا کیا جا رہا ہے تو جس ملک میں انسان رہتا ہے اس ملک میں اس چیز کی جو قیمت ہوگی اس قیمت کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ جیسے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت اگر صدقہ فطر میں نکالنی ہے تو انسان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک میں 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت بنتی ہوگی اس قیمت کے حساب سے اس کو صدقہ فطر نکالنا ہوگا۔ یہ تھے کچھ صدقہ فطر سے متعلق مسائل۔ باقی مسائل ہے انشاءاللہ عید الفطر کے اور دوسرے، تو وہ 2-3 دن کے بعد آ جائیں گے آپ لوگوں کے سامنے۔ دو نصیحتیں میں نے جو کی ہے اس کو پابندی سے پکڑ لینا۔ کھلونے جس میں تصویریں ہوں نکال دینا اپنے گھر سے، اپنے کپڑے جس میں تصویریں ہوں نکال دینا، کپڑے پھٹے ہوئے کپڑے
اس کو جو ہے پیول لگا لو یا اس کو کسی غریب کو دے دو یا جو ہے اسے کوئی اور کام میں لے لو. پریشانی میں امت جو ہے گھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کرونا تو اتنے سالوں کے بعد آیا ہے، اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لے جائے گا. یہ تو کئی سالوں سے گھروں کے اندر یہ چیزیں تو موجود ہیں. یہ کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو ایمان کو بھی ختم کر دیتی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لک الحمد حتی ترضى لک الحمد اذا رضیت لک الحمد بعد الرضا. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء ونزل الشہداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا عزيز يا غفور يا ودود يا شكور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم حرم أجسادنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. عدد الشفع والوتر. الله أكبر كبيرا. عدد الشفع والوتر. لا إله إلا الله. عدد الشفع والوتر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. عدد الشفع والوتر. اللهم أحينا. اللهم ثبتنا على الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من غضبك والنار. اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأرضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ذرين. احفظنا من كل شيطان مريد ومن كل جبار عنيد. ونعوذ بك يا ربنا من الكبر والغرور. ونعوذ بك يا ربنا من الكبر والغرور. ونعوذ بك يا ربنا من الكبر والغرور. اللهم نجنا من الكبر والغرور ومن قول الزور ومن كل فتنة تمور ومن كل فتنة تمور. ونعوذ بك من ظلمة القبور. اللهم استر بناتنا واحفظ أولادنا واهد نساءنا وارض عن آبائنا وأكرم أمهاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وفك أسرانا وفك أسرانا. كما نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك العدل عند الغضب والرضا والقصد عند الفقر والغنى. نسألك لذة النظر إلى وجهك وتحية الملائكة المقربين وأن نكون من أصحاب عليين في روح وريحان
عند رب راض غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد على سابغ نعمك اللهم لك الحمد على سابغ نعمك. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لك الحمد حمدا حمدا لك الحمد حمدا حمدا لك الحمد حمدا حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك عدد الشفع والوتر یا ذا الجلال والإکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ یہ مبارک چمن تو نے ہماری طرف بھیجا تھا, یہ مبارک مہمان تو نے ہماری طرف بھیجا تھا, یہ مبارک رمضان تو نے ہماری طرف بھیجا تھا, یہ تیزی سے ہم سے رخصت ہو گیا. اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اچھی گھڑیاں اور اچھا وقت جلدی گزر جاتا ہے. اے اللہ یہ آیا اور یہ چلا. اے اللہ جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں, اگرچہ ہماری عبادتیں تو جانتا ہے, ہماری غفلت بھی تو جانتا ہے, ہماری کمزوریاں بھی تو جانتا ہے. اے اللہ ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ تو اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اور اے اللہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان نہ ہو, ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان نہ ہو, بلکہ بار بار ہمیں رمضان کا مہینہ مل رہا ہو, ہم تجھے پکار رہے ہوں. اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے, انسانیت بہت پریشان ہے. اے اللہ آج میں نے گھروں میں یہ تصویروں کے بارے میں کہا ہے, یہ تو نے ہی میرے دل میں ڈالا جب میں نے پیغام پہنچایا. اے اللہ ہر گھر سے ایسی چیزیں جس میں تصویریں ہوں اے اللہ عافیت کے ساتھ تو نکال دے. اے اللہ امت بھولی والی ہے, یہ امت تو ہرن کے بچے جیسی ہے. جتنے جانور ہیں ان جانوروں میں سب سے زیادہ بھولا بھالا ہرن کا بچہ ہوتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم لے چل. ہرن کا بچہ اگر بھول جائے, بھٹک جائے, وہ بیچارہ بھٹکتا رہتا ہے, اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس امت کو یہ جملہ کہا ہے, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے. آہو کہتے ہیں ہرن کے بچے کو. اے اللہ یہ امت بہت بھولی والی ہے, اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر یہ جتنے خاموش فتنے ہیں, عافیت کے ساتھ ان خاموش فتنوں سے پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ خاموش فتنوں سے اس امت کی حفاظت فرما, خاموش فتنوں سے اس امت کی حفاظت فرما. اے اللہ مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں خاموش فتنوں سے. اے اللہ دنیا میں جال بچھے ہوئے ہیں خاموش فتنوں کے, لیکن اگر تو بچانا چاہے گا یہ امت بچ جائے گی. ہم تو تجھ سے کہتے ہیں اللہم انصر دینک و کتابک, اللہم انصر دینک و کتابک. اے اللہ تیرے دین کی حفاظت کر, اے اللہ تیرے کتاب کی حفاظت کر. اے اللہ بہت بڑا مجمع امت کا ایسا ہے, مرد اور عورتیں, انہیں اپنے دین کا پتہ ہی نہیں ہے. میں جب کہتا ہوں سورہ اخلاص پڑھو, وہ مجھے آ کر پوچھتے ہیں مولانا سورہ اخلاص کسے کہتے ہیں. میں جب کہتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھو
تو آ کر کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ میرے پاس خود ایک آدمی آیا، میں نے کہا یہ تسبیح لو اور تم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھا کرو. اس نے خود مجھے کہا کہ جی مولوی جی سورہ فاتحہ کسے کہیں؟ اے اللہ، یہ امت تو یہاں تک پہنچ چکی، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ امت کہاں تک پہنچی ہے. یہ تیرے محبوب کی امت ہے، تیرے محبوب نے جان بھی لگایا، تیرے محبوب نے قربانیاں بھی دی، اور تیرے محبوب نے بہت دعائیں مانگی ہیں. اے اللہ، تیرے محبوب کے بھائی بہن ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کی امت پر رحم کا اور کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ تیرے محبوب کی امت کو سنبھالا دے دے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضرت عائشہ نے صدیق اکبر کو بلایا. ابو جی، آپ سے کان میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. ابو جی، آپ سے کان میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. حضور کا ایک راز ہے جو میں جانتی ہوں اور میں آپ کے کان میں کہنا چاہتی ہوں. صدیق اکبر نے اپنا کان قریب کیا تو کہا کہ ابو جی، ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، ہمارے گھر میں جو نہیں تھے. ہمارے گھر میں کچھ دنوں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں یہودی کے وہاں گئے تھے اور اپنے کچھ چیز وہاں گروی رکھ کر وہاں سے جو ہے کھانا لے آئے تھے جو رکھے ہیں، اس لیے آپ وہ چیز سنبھال لینا. کتابوں میں لکھا ہے. اس پر صدیق اکبر ہچکیاں مار کر رونے لگے. واہ رے واہ نبی، واہ رے واہ نبی، واہ رے واہ نبی. دنیا میں جانے سے پہلے بھی امت کو پریشان نہیں کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے کسی مسلمان سے کیوں نہیں لیا، اس یہودی کے پاس کیوں گئے؟ فرمایا تھا کہ حضور اپنے اخلاق برتے ہیں اس کے ساتھ، اللہ اسے ہدایت دے دے. چنانچہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر نے وہ جو چیز گروی رکھی تھی اسے لی، اس کو پیمنٹ کیا. تیرے نبی نے تو یہاں تک قربانی دی ہے. اے اللہ، آج تیرے نبی کی امت پریشان ہے، فلسطین میں پریشان ہے، دوسرے ملکوں میں پریشان ہے. اے اللہ، صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے. بے شک ہم گنہگار ہیں، بے شک ہم خطا کار ہیں، بے شک ہم نے گناہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب تو اے اللہ چھوٹے بچے کی طرح ہماری انگلی پکڑ لے، ہمیں چلتا سکھا دے. اے اللہ، اس مبارک رات میں ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. آج حرمین شریفین کے 27ویں شب ہے، فرشتے اترے ہیں. اے اللہ، یہ وہی راتیں ہیں جن راتوں کے بارے میں تو نے قرآن میں کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. اس مبارک رات میں جتنے تیرے نیک بندے اور بندیاں ہیں، جتنے تیرے انبیاء ہیں، ان سب کو ہمارا سلام. اے اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کو ہمارا سلام، حضرت نوح علیہ السلام کو ہمارا سلام، حضرت شیش علیہ السلام کو ہمارا سلام، حضرت ادریس علیہ السلام کو ہمارا سلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کو ہمارا سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا سلام. اے اللہ، تو نے قرآن میں خود کہا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. اے اللہ، اس مبارک رات میں جتنے تیرے انبیاء ہیں ان سب کو ہماری طرف سے سلام. جتنی سلف صالحات گزری ہیں ان سب کو ہماری طرف سے سلام. حضرت مریم کو سلام، حضرت آسیہ کو سلام. جناتوں میں جتنے نیک لوگ گزرے ہیں یا زندہ ہیں ان سب کو ہمارا سلام. جنتی عورتوں میں جتنی سلف صالحات گزری ہیں ان سب کو ہمارا سلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام، اسماعیل علیہ السلام کو ہمارا سلام، ابراہیم علیہ السلام کو ہماری طرف سے سلام، یوسف علیہ السلام کو سلام، ایوب علیہ السلام کو سلام، اور جتنے نیک بندے اور بندیاں گزرے سب کو سلام. اس وقت میں جتنے فرشتے اترے ہوئے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے سلام. جبریل کو سلام،
اسرائیل کو سلام، میکائیل کو سلام، آسمانوں پر جو فرشتے موجود ہیں ان سب کو سلام، تیرا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کو سلام، اس لیے کہ انہوں نے کوئی گناہ تو کیا نہیں ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ میں سب لوگ آ جاتے ہیں، جتنے نیک بندے اور بندیاں ہیں ان سب کو آ جاتے ہیں۔ اے اللہ جو اسماعیل فرشتہ ہے اس کو بھی سلام، رضوان کو بھی سلام، اور جو خازن ہے اس کو بھی سلام، اور جتنے فرشتے دنیا میں ہیں ان کو بھی سلام، اور اس وقت میں اترے ہوئے ہیں ان کو بھی سلام۔ اور اے اللہ ہم آپ سے اتنا چاہتے ہیں، آج کی رات سلامتی والی ہے، اب ہمارے لیے بھی سلام کو داد نازل فرما دے، سلامتی والی چادر ہم سب کے لیے نازل فرما دے، سلامتی والی چادر ہم سب کے لیے نازل فرما دے۔ اے اللہ زمین پوچھ رہی ہے کہ نمازی کہاں چلے گئے، مسجدیں پوچھ رہی ہے کہ نمازی کہاں چلے گئے، حرم میں کعبہ پوچھ رہا ہے کہ نمازی کہاں چلے گئے، صفا مروہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں چلے گئے عمرہ کرنے والے، مسجد نبی پوچھ رہی ہے کہ کہاں چلے گئے۔ اس وقت میں تو مسجد نبی میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، حرم شریف میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اے اللہ ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے، تیرے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اے اللہ تجھ سے درخواست تو کر سکتے ہیں۔ اے اللہ آج کی مبارک رات میں تو پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، تیری رحمت کی چادر کو پھیلا دے، امن و امان کی چادر کو پھیلا دے، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے تیرے بندے اور بندیاں نیک آویں ان کو ہماری طرف سے سلام، اور جتنے جنات نیک آویں، اس لیے کہ عباد اللہ اصطفیٰ کے اندر نیک لوگ شمار ہوتے ہیں، سلف صالحات شمار ہوتی ہیں۔ اے اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد کے دور میں بھی کئی نیک بندیاں گزری ہیں، کئی نیک بندے گزرے ہیں، کئی نیک رہبان گزرے ہیں، قسیسین گزرے ہیں، ربانیین گزرے ہیں، کونوا ربانیین تیسرے پارے میں کہا گیا ہے، ربانیین گزرے ہیں۔ ان سب کو اس مبارک رات میں سلام، اور سلام کی برکت سے ہم آپ کو جو نیک ہوں ان کو ہمارا سلام ہے، گنہگاروں کو ہمارا سلام نہیں ہے، اور کروڑوں سلام ہیں، اور سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، سارے صحابہ پر سلام، امہات المومنین پر سلام، غزوہ بدر میں جو شہید ہوئے ان کو سلام، احد میں جو شہید ہوئے ان کو سلام، اور اللہ تبوک میں جو گئے ان کو سلام، فتح مکہ میں جو آئے ان کو سلام، حنین میں جو آئے ان کو سلام، اور طائف سے واپسی پر جعرانہ میں جو رہے ان کو سلام، اور اے اللہ جتنے بھی خیر والے والیاں ہیں ان سب کو ہماری طرف سے سلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر تو رحم کا اور کرم کا اور سلامتی کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جا رہی ہو ان کی اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ اس مبارک رات میں آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ تصویروں والا مضمون مجھے بہت پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن میں بیان نہ کر سکا، جناتوں نے توجہ دلائی تب جا کر میں نے بیان کیا۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں ہر مسلمان کے گھر سے وہ کھلونا جس میں تصویر ہو تو نکال دے، وہ کپڑا جس میں تصویر ہو تو نکال دے، اور اللہ وہ چیزیں جس میں تصویریں ہو تو نکال دے، لیکن وہ چیزیں کہ جس کی مجبوریاں ہیں، دواؤں کی تھیلیاں ہیں، یا دواؤں کی بوتلیں ہیں، یا جو ہے اخبار ہیں، یا ایسے بچوں کے پڑھنے کی چیزیں ہیں، یہ تو مجبوریاں ہیں، اس کو تو ہمارے گھروں سے نہیں نکال سکتے، لیکن فیشن والی چیزیں، عیش و عشرت والی چیزیں، ان ساری تصاویر سے پورے امت کے گھروں کو تو خالی کر دے۔ خاموش فتنوں سے اس امت کی حفاظت فرما، خاموش ہتھیاروں سے اس امت کی حفاظت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں وہ سارے کے سارے قبول فرما۔ اے اللہ آج کی رات میں تیرے نبی کو یہ خوشی ہو رہی ہو کہ پوری دنیا کے اندر لوگ دعا مانگ رہے ہیں۔ ہماری دعا وہ دعا نہیں ہے جو فرشتوں کی ہوتی ہے، ہماری دعا وہ دعا نہیں ہے جو انبیاء کی ہوتی ہے،
ہماری دعا وہ دعا نہیں ہے جو نبیوں کی ہوتی ہے، ہماری دعا وہ دعا نہیں ہے جو سلف صالحین کو ہوتی ہے، اور ہماری دعا وہ دعا نہیں ہے جو محدثین کی ہوتی ہے، مفسرین کی ہوتی ہے۔ ہم تو کمزور ہیں، لیکن تو نے کہا ہے مانگو۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یا تو محفوظ ہو جاتی ہے یا مقبول ہو جاتی ہے۔ یہ تو میں نے اس پر بہت لمبے چوڑے بیانات کیے، اور تو نے قرآن میں خود کہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، لوگ اگر میرے بارے میں پوچھے میں کہا ہوں میں قریب ہوں۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے یا جب بھی آمین کہے، اے اللہ آپ تو جو ہے بالکل ان کے قریب ہیں، آپ ہمارے قریب ہیں۔ اے اللہ اس رات میں تو ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ جہاں تک سلام کا تعلق ہے، اے اللہ امام بخاری کو سلام، امام مسلم کو سلام، اور اے اللہ امام ترمذی کو سلام، امام ابو داؤد کو سلام، ابن کثیر کو سلام، ابن تیمیہ کو سلام، حافظ ابن رجب کو سلام، سارے محدثین کو سلام، شیخ عبد القادر جیلانی کو سلام، جنید بغدادی کو سلام، اور ہمارے اسلاف میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلام، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلام، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور علماء دیوبند اور چشتیہ کے علماء، نقشبندیہ علماء، سہروردیہ علماء، ان سب کو سلام، اور اے اللہ ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ بہت کام کر کے گئے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، آج ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اے اللہ ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ زمین مسلمانوں کو ڈھونڈ رہی ہے، پہاڑ کے چٹان مسلمانوں کو ڈھونڈ رہے ہیں سجدے کے لیے، یہ زمینیں ترس رہی ہے کہ کہاں گئے وہ سجدہ کرنے والے۔ کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو مسجدوں میں جو ٹھیے بنتے ہیں اور مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو فرشتے آ کر دیکھتے ہیں آج وہ نہیں دکھ رہا ہے، آج وہ چلا گیا۔ اے اللہ پتہ نہیں آئندہ سال کا رمضان ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اے اللہ جو راتیں رہ گئی ہیں اس کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تصویر والے کھلونوں سے اور تصویر والی ہر چیز سے تو پوری امت کی حفاظت فرما، انسانوں کی بھی حفاظت فرما، جناتوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ اور یہ بیماری سے پوری امت کو نجات دے دے، پوری انسانیت کو نجات دے دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہوں، اے اللہ تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے آفت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک مرتبہ تو نے ڈیلیٹ کر دیا، ایک مرتبہ تو نے آزاد کر دیا، اب قیامت تک وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جہنم کے پیٹھوں کے اوپر سے نام تو نے ہمارا مٹا دیا، اب قیامت تک کوئی بھی وہاں نام نہیں لکھ سکتا، یہ فائنل ڈیلیٹ ہوتا ہے۔ اے اللہ اس مبارک رات میں ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے بیٹے بیٹیوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہماری بہوؤں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے دامادوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، اور ہمارے استادوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اور کوئی نادانی کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہو یا رمضان کے بعد عذاب ہونے والا ہو، آج کی رات میں اس کی گردن کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے۔ جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے۔
ہمارے پوتے اور پوتیاں ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، ہمارے نواسے نواسیاں ان کے گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما، ہمارے چچا اور چچی ان کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما، اور اے اللہ ہمارے خسر اور ہماری ساس ان کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما، ہمارے دادا اور دادی اور ہمارے نانا اور نانی اور جتنے بھی اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ تیری جہنم بھرنے کے لیے اغیار بہت کافی ہیں، اے اللہ تم ہم سب کی گردنوں کو آج تو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ معمولی تکلیف بخار کی ہم برداشت نہیں کر سکتے، معمولی کانٹا ہم برداشت نہیں کر سکتے، معمولی ٹینشن برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے پہاڑ آگ کے اور جہنم کے سانپ، جہنم کے بچھو، اے اللہ گدھے کے برابر بچھو ہوں گے، ہم کہاں سے برداشت کر سکیں گے؟ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں۔ اے اللہ اگر نادانی کی بنا پر تیرے دروازے سے دور رہے ہوں، اس مبارک رات میں تیرے دروازے پر آئے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو اپنے کرم سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما۔ زمین سجدوں کو ڈھونڈ رہی ہے، اے اللہ زمین کو بھی خوش کر دے، ہواؤں کو بھی خوش کر دے، سمندر کے پانیوں کو بھی خوش کر دے، فرشتوں کو بھی خوش کر دے کہ آج جو ہے تو نے کرم کا معاملہ فرما دیا۔ اے اللہ یہ رمضان تو دیتا ہی ہے دینے کے لیے، تیرا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ لو اور اپنے گناہوں کو معاف فرماؤ، تم جو کہو گے میں دے دوں گا۔ اس رمضان کے مہینے میں تو اے اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، مگر نفس اور شیطان نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں کہ نفس اور شیطان ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، حالات پر حالات۔ اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے، جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا ہمیں عطا فرما، قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دے۔ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے جس سے تو محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن تیرا دسترخوان ہے، اس دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری شریعت میں دو نیکیاں ہیں جو حشر کے میدان میں سفارش کرے گی، ایک روزہ ہے اور ایک قرآن ہے، جس کی سفارش حشر کے میدان میں روزے نے کر لی اور جس کی سفارش قرآن نے کر لی، اے اللہ اس کے لیے جنتی ہونا اوکے ہو گیا۔ روزے نے کہہ دیا میں سفارش کرتا ہوں، قرآن نے کہہ دیا، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ایک طرف روزہ کھڑا ہوگا ایک طرف قرآن کھڑا ہوگا، تو پوچھے گا بتا کیا خیال ہے تیرا؟ روزہ کہے گا کہ میں سفارش کرتا ہوں، قرآن کہے گا میں سفارش کرتا ہوں، تو اشارہ کر کے کہے گا اوکے جنت میں داخل کر دو، فرشتے فوراً ہاتھ پکڑ کر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اے اللہ قرآن کی سفارش سے ہمیں محروم نہ فرما، روزے کی سفارش سے ہمیں محروم نہ فرما۔ آج ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، آج تیرے کرم کی طرف دیکھ۔ اے اللہ آج ہماری کمزوریوں کی طرف نہ دیکھ، آج تیری قوت اور طاقت کی طرف دیکھ۔ اے اللہ آج ہماری کمزوری کو نہ دیکھ، تو بہت بڑا ہے۔ اے اللہ اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اس امت کے اندر جتنے پریشان ہوں ان سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما، جس کی جو حاجت ہو وہ حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما، اور اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے کتاب کی حفاظت فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما۔ بس اتنا کہتا ہوں تیری شان رحمت نازل فرما، تیری شان رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بغض اور عناد اور کدورتوں کے غبار سے پاک فرما دے، باطل کے غبار سے ہمارے دلوں کو ہمارے گھروں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ یہ کھلونوں پر تصویریں، یہ کپڑوں پر تصویریں،
یہ باطل کا غبار ہے، یہ غیروں کا غبار ہے، اس غبار سے پوری امت کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہنسی مذاق میں بھی جو گناہ کیے ہوں انہیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری صورت تو نے اچھی بنائی، ہماری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ اے اللہ تو آپ سب سے پہلے ہیں، آپ سب سے آخر ہیں، تجھ سے آخر میں اتنے دعا کرتے ہیں، تیری مخلوق میں سے جو جہاں ہو اور جو پریشان حال ہو، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو ان کے حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ کسی نے خودکشی کی ہو، کئی نوجوان لڑکیاں خودکشی کرتی ہیں، کئی نوجوان مرد خودکشی کرتے ہیں حالات کی وجہ سے۔ اے اللہ تو نے قرآن میں یہ کہا ہے شرک کا گناہ تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا تو معاف کر دے گا۔ اے اللہ اس مبارک رات میں ہم شرک سے برات کرتے ہیں، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہماری اس گواہی دینے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ جس کے جو گناہ ہوئے ہیں تو معاف فرما دے۔ اے اللہ میں تو ساری مخلوق کے لیے دعا کرتا ہوں، جتنی مچھلیاں ہوں پریشان ہوں ان کی پریشانیاں دور کر، جنگلوں میں چونٹیاں پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جناتوں میں جو مرد عورتیں ان کے ہوں پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور کر، انسانوں میں جو پریشان ہوں ان کے پریشانیوں کو دور کر، اور جس کی جو حاجت ہو وہ حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما۔ تیرے نبی نے تو ہمیں ایک ہی حدیث کہی ہے، الخلق عیال اللہ، یہ تیرے نبی نے کہا ہے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ تیرے نبی نے ہمیں کہا ہے۔ اے اللہ تیرے کنبے کا خیال فرما، اور اللہ ایمان کی ہواؤں کو تو پھیلا دے، تقوی کی ہواؤں کو پھیلا دے۔ اے اللہ اب ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں، بہت ہو گیا امتحان۔ اگر تو نے ہمیں دھکا مار کر واپس کر دیا کہ بھاگو یہاں سے، دور ہو جاؤ یہاں سے، اے اللہ ہم واپس لوٹ کر تیرے دروازے پر آئیں گے۔ اگر تو نے دھکا مار دیا، تیرے فرشتے نے دھکا مار دیا، تو ہم لوٹ کر تیرے ہی دروازے پر آئیں گے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے تیرے ہی دروازے سے ملا ہے۔ اغلقت جمیع الابواب الا بابک، اغلقت جمیع الابواب الا بابک، اغلقت جمیع الابواب الا بابک، سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ تیرے دروازے سے اس رات میں ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ ہماری کھوٹی پونجی کو قبول فرما، تو کریموں کا کریم ہے۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو ماں باپ زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کی عمر میں برکت دے، اور اے اللہ ان کو تقوی والی زندگی دے، تیری اطاعت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت ہو رہی ہو تو اس کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما۔ اے اللہ ماں باپ کا احسان ہم ادا نہیں کر سکتے، بچپن میں ہم نہیں کھاتے تھے، ماں باپ ہمیں کھلاتے تھے، بچپن میں ہم بیمار ہوتے تھے، ماں باپ ہماری وجہ سے کھانا نہیں کھاتے تھے، ہم سفر میں ہوتے تھے تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فون کر کے پوچھتے تھے کہاں تک پہنچے، کہاں تک پہنچے۔ اے اللہ آج وہ قبر میں چلے گئے، ان کو اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، اور اے اللہ جو مٹی کی چادر آپ نے اڑائی ہے اس مٹی کی چادر کو تو رحمت کی چادر سے بدل دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کو مٹی کی چادر اڑائی گئی ہے، اور ان کی جو ہے مٹی کا لحاف اڑایا گیا ہے، ان مٹی کی چادر کو اور اس مٹی کے لحاف کو اے اللہ تو رحمت کی، سلامتی کی، عافیت کی چادر سے بدل دے۔ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، لوگ تو مٹی کی چادر اڑا کے چلے جاتے ہیں، لیکن بدلنا کرنا یہ تیرا کام ہے۔ سارے مسلمانوں کی تو مغفرت فرما، جو بیمار ہوں ان کو شفا دے، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔
اے اللہ ہمارے اس ملک میں ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما. ہمارے برادران وطن کو معلوم نہیں ہے، اور جتنے بھی دوسرے ممالک میں چودھری بیٹھے ہیں، کئی کالا چودھری ہے، کئی گورا چودھری ہے، وہ تیری معرفت کو نہیں جانتے، وہ تیرے نبی کو نہیں جانتے، وہ جنت جہنم کو نہیں جانتے، وہ کلمے کو نہیں جانتے، اور ہم ان تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں، مگر تو قادر ہے. قبیلہ بنی سلیم کو جناتوں کے ذریعے سے تو نے ہدایت دی تھی، کئی قبیلوں کو ہواؤں کے ذریعے سے تو نے ہدایت دی تھی، تمیم داری کو بھی جناتوں کے ذریعے تو نے ہدایت دی تھی، قبیلہ بنی سلیم کو جناتوں کے ذریعے تو نے ہدایت دی تھی، اور جناتوں نے خوب کام کیا تھا. اے اللہ ہواؤں کے ذریعے سے بھی تو نے لوگوں کو ہدایت دی ہے. ہوائیں کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ بعض بڑے بڑے گمراہ بادشاہ تھے، ان کے گھروں میں اچھی اچھی خوشبوئی والے ہوائیں آتی تھی، تو وہ رانی اور وہ شہزادیاں اور وہ غلام اور باندیاں آپس میں یہ کہتے تھے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. انہیں پتہ نہیں تھا وہ تیرے ایمان کی خوشبو تھی، یہ قرآن کی خوشبو تھی. بہت دور کوئی لوگ دعائیں مانگتے تھے، وہ خوشبوئیں ان کے گھر میں پہنچتی تھی. ان ہواؤں کے ساتھ جو خوشبوئیں ان کے محلوں میں پہنچی، اس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا. اے اللہ آج بھی تو قادر مطلق ہے. اے اللہ ہمارے برادران وطن کی تو ہدایت کے فیصلے فرما. تیرے نزدیک تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک بھائی، ہمارا ایک ایک وطنی وہ جنت میں جائے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ جہنم میں جائے، لیکن تیری جنت کے لیے ایک شرط ہے، ہدایت ہونی چاہیے. اس لیے اے اللہ تو ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما. اور اے اللہ ہمارے اس ملک سے پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے شہر سے زلزلوں کو دور فرما. اور اے اللہ زنا کے اڈوں کو ختم فرما، ربا کے اڈوں کو ختم فرما، حرام چادروں کو پھاڑ کر اسفل سافلین میں داخل کر دے، حلال چادروں کا انتظام فرما. اور آج کی رات میں اے اللہ سب پر تو سلامتی کی چادر اتار دے، سب پر سلامتی کی چادر اتار دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے. اور اے اللہ جتنے فرشتے آئے ہیں وہ بھی آمین کہہ رہے ہیں، جنات بھی آمین کہہ رہے ہیں، فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، اور ساری مخلوق دنیا میں جہاں جہاں یہ آواز پہنچتی ہو وہ بھی آمین کہہ رہے ہیں. اے اللہ ہواؤں کے ذریعے سے یہ آواز پہنچ رہی ہے، ان ہواؤں کے ذریعے سے تو ہدایت دینے پر بھی قادر ہے. ہم نے کئی بادشاہوں کے قصے سنے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی حکومتیں چلانے والے، ان کے گھروں میں کوئی مسلمان نہیں پہنچا تھا، کوئی نہیں پہنچا تھا. صرف ہوائیں خوشبودار بن کر ان کے گھروں میں گئی. ایک رات میں گلاب کی خوشبو آتی تھی، ایک رات میں چمیلی کی خوشبو آتی تھی، ایک رات میں ہنا کی خوشبو آتی تھی، ایک رات میں خس اور کیوڑا کی خوشبو آتی تھی، ایک رات کے اندر عود کی خوشبو آتی تھی. بادشاہ پریشان ہونے لگا، یہ رات میں کیا خوشبوئیں آ رہی ہیں؟ ارے سوچو، مجھے بتاؤ کیا خوشبوئیں آ رہی ہیں؟ لوگوں نے تحقیق کی، کہا گیا یہ ایمان کی خوشبو ہے، یہ نماز کی خوشبو ہے، یہ قرآن کی خوشبو ہے، یہ روزے کی خوشبو ہے، یہ صدقے کی خوشبو ہے، یہ جو ہے تراویح کی خوشبو ہے، یہ جو ہے وطر کی خوشبو ہے، یہ تہجد کی خوشبو ہے، یہ اللہ کے ذکر کی خوشبو ہے. اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فلاں جگہ پر ہیں. اچھا آپ بلاؤ ان کو. چنانچہ بادشاہ کے پاس بلایا گیا. تیرے نیک بندے نیک بندیاں تھی، انہوں نے بات رکھی، کوئی بات نہیں رکھی. انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے قرآن پڑھا، صرف قرآن پڑھا. جیسے نجاشی کے سامنے صرف قرآن پڑھا گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جعفر نے صرف سورہ مریم کی شروع کی آیتیں پڑھی اور کچھ نہیں پڑھا. دعوت نہیں دی نجاشی کے دربار میں جا کر کہ سنا تمہارے نبی پر کیا نازل ہوا ہے. کتابوں میں لکھا ہے سورہ مریم کی شروع کی آیتیں پڑھی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہاں تک جب جعفر پہنچے ہیں وہ بات
بادشاہ جو تھا اپنی ٹوپی اتار لی اور ہچکیاں مار کے رونے لگا. بادشاہ نے کہا جتنے اس کے دربار میں قصے سید اور جتنے رہبان اور جتنے بڑے بڑے بیٹھے تھے وہ ہچکیاں مار کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ وہی نور ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور یہ وہی نور ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. چنانچہ نجاشی نے ہدایت قبول کر لی, مسلمان ہو گیا. ہم بھی تجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ ان کے گھروں میں جو بڑے بڑے چودھری ہیں ایمان کی خوشبو پہنچا دے, نماز کی خوشبو پہنچا دے, محبتوں کی خوشبو پہنچا دے, تقوی کی خوشبو پہنچا دے. اور تو پہنچا سکتا ہے, ہم نہیں پہنچا سکتے. تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. جب تو نے ان کے جو پیچھے بادشاہ گزرے ہیں ان کی ہدایت کے تو نے فیصلے کیے تو آج کے وقت کے لوگوں کے بھی تو ہدایت کے فیصلے کرنے پر قادر ہے. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہے یا جب بھی آمین کہی جائے, اے اللہ ان کی اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما, اور دونوں جہاں کی جنتوں کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما, اور اے اللہ ہر مسلمان کے لیے یہ دعا قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.